جو گولیوں سے ہم کو ڈرانا چاہتے ہیں، ارے یاد رکھو تمہاری گولیاں ختم ہو جائے گی مگر جس کی زبان سے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ نکلتا ہے، وہ گولیوں سے نہیں ڈرتا، وہ رب کائنات سے ڈرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تمہاری طاقت سے نہیں ڈرتا۔ بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنید اور نصیر زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، وہ شہید ہے اور شہید کبھی نہیں مرتا انشاءاللہ، مگر ان پر ظلم کرنے والوں کو روکنا پڑے گا۔ آج بھارت میں اگر کسی کے خون کی اہمیت نہیں ہے تو مسلمان کی خون کی اہمیت نہیں ہے، دلت کے خون کی اہمیت نہیں ہے، آدی واسیوں کے خون کی اہمیت نہیں ہے۔ میدک میں ایک مسلم بچے کو پولیس کسٹڈی میں مارا جاتا ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ یہ کب تک ظلم تمہارا چلے گا؟ اقتدار کے نشے میں رہیں، کبھی جنید اور نصیر کو، تو کبھی پیلو خان کو، تو کبھی اخلاق کو، تو کبھی رغبر کو، تو کبھی جنید کو، تو کبھی نصیر کو۔ آخر یہ ظلم ختم کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو ہمارے ووٹوں کی بھیک پر سطح میں بیٹھتے ہیں، ہمارے ووٹوں کی بھیک پر سطح میں بیٹھتے ہیں، مگر آج ان کی زبانیں خاموش ہیں، زبانیں ان کی نہیں کھلتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ایک ہی اپیل ہے کہ میری ان باتوں پر غور کریے، سیاسی طاقت بنیے۔ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں اور میرے تمام ساتھی اپنا کام کرتے رہیں گے۔ یہ آپ کے اوپر منحصر ہے، میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ جمہوریت ہے، جمہوریت ہے، آپ جس کو چاہے ووٹ دیں یا نہ دیں، مگر یاد رکھو اگر آپ اپنے ووٹ کی اہمیت چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی بچیوں کی تعلیم چاہتے ہیں، اگر آپ مان سمان چاہتے ہیں، تو آپ کو حصے داری کی لڑائی میں لڑنا پڑے گا۔ اگر کوئی آ کر آپ سے پوچھے گا کہ کیا اویسی ووٹ کاٹنے آیا ہے تو اس کو پوچھنا کہ کاٹنے نہیں آیا، وہ جھوننے آیا ہے۔ آپ بتاؤ کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں بی جے پی کے 300 MP جیت جاتے ہیں، بتاؤ کانگریس کے لوگوں کتنے سیٹ پر تمہارا اور بی جے پی کا مقابلہ ہوا؟ راجستھان کی ہر لوک سبھا کی سیٹ پر بی جے پی جیت گئی، میں ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہوں؟ ان کے جو راہل گاندھی ہیں جو پورا بھارت جوڑو کے نام پر نکلے تھے، پورے دیش میں نکلے، خود اپنے پوروجوں کی پارلیمنٹ کی سیٹ امیٹھی سے ہار گئے۔ کیا وہاں پر اویسی گیا تھا؟ نہیں گیا تھا، پھر بھی ہار گئے۔ اور کہاں سے جیتے؟ اس پارلیمنٹ کی کانسٹیٹنسی سے جیتے جہاں پر 30% مسلمان تھے، جہاں پر مسلمان تھے جیت گئے، اور وہاں پر ہار گئے امیٹھی سے۔ مگر کانگریس کے لوگ یاد رکھیے، چاہے بی جے پی ہو یا کانگریس ہو یا کوئی پارٹی ہو، یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ بھارت میں مسلمانوں کی ایک سیاسی لیڈرشپ بنے۔ وہ مسلمانوں کو کمزور رکھنا چاہتے ہیں، وہ مسلمانوں کو اپنے تابع رکھنا چاہتے ہیں، وہ مسلمانوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ڈرا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیش ہمارا تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ دیش ہمارا ہے، اس دیش کا آئین پڑھیے، سمویدھان کو پڑھیے۔ ارے جب سب کو حق مل سکتا ہے، عزت مل سکتی ہے، تو بھارت کا مسلمان کیوں پیچھے ہو جاتا؟ میں آج تک یہ چیلنج کر رہا ہوں، بتاؤ بھارت کے مسلمان میں اور راجستھان کے مسلمانوں میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ کتنے اسکول کے باہر سب سے زیادہ دلتوں کے بعد اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بے روزگاری ہمارے بچوں کا مقدر بنتا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ متحد ہو جائیے، مجلس کا ساتھ دیجئے۔ اگر آپ ساتھ دیں گے تو ہم ایک نیا ماحول پیدا کر سکیں گے۔ کانگریس میں تو ماشاءاللہ بہت لڑائی چل رہی ہے، کانگریس میں
بہت لڑائی چل رہی ہے. کوئی کسی کو جادوگر بولتا، کوئی کسی کو موقع پرست بولتا ہے. کوئی کسی کو جادوگر بولتا تو پلٹا کر کوئی کہتا ہے کہ نہیں نہیں تو غدار ہے. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے. آپ کانگریس کو بچانے مت جائیے، آپ بی جے پی کے ڈر سے کسی کو ووٹ مت دیجیے، بلکہ بے خوف ہو کر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریے. میں آپ کو خواب دے رہا ہوں، اس خواب کو پورا کرنا آپ کا ہمارا کام ہے. یہ وقت ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا ہے. اور شب معراج آپ جانتے ہیں، آخر میں کہہ رہا ہوں کہ نماز کی پابندی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نماز کی پابندی کریے. 50 نمازوں سے 5 نمازوں پر فرض کر دیے گئے. نوجوانوں، اپنے اللہ سے رشتے کو مضبوط کرو، اپنی مسجدوں کو آباد رکھو. نوجوانوں، اپنے مسجدوں کو آباد رکھو. نوجوانوں، مسجدوں کو آباد رکھو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اپنے دلوں میں صرف اللہ کی محبت، اس کا خوف پیدا کرو. اپنے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرو. یاد رکھو، جب تم اپنا سر اپنے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے 5 وقت کی نماز میں جھکاؤ گے تو اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا. نمازوں کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد رکھو، اپنے معاشرے میں برائیوں کا خاتمہ کرو. اپنے بہنوں کو، اپنی بیویوں کو وہ حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ان کو ان کا حق دو. بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو ان کا حق دو. اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، دین کو مضبوط کرو، اپنے دین سے رشتے کو مضبوط کرو. ہماری پہچان اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور وہ جو لوگ بی جے پی کے لوگ جو کہتے ہیں، موڈی کہتے ہیں پسماندہ مسلمان، موڈی جی کیا یہ میوات کے لوگ پسماندہ نہیں ہیں؟ کیا آپ جنید اور نصیر کے قتل پر کچھ نہیں کہیں گے؟ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ ہمارے سیاسی سفر میں آپ ساتھ دیجئے، ہماری مدد کریے، تعاون کریے. اور اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم راجستھان میں ایک نیا سیاسی انقلاب برپا کریں گے. کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ کیا ہم راجستھان میں ایک انقلاب کو برپا کریں گے؟ کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بولیے. تو لگائیے میرے ساتھ نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. نعرہ لگائیے میرے ساتھ کہ جنید اور نصیر شہید ہیں، جنید اور نصیر شہید ہیں، شہید ہیں، جنید اور نصیر شہید ہیں، شہید